آرمگڈون اسے کہہ لیں۔ یہود پوری طریقے سے پوری عیسائی دنیا کو اپنے تسلط میں لا چکے ہیں، اور جو کچھ ہونے والا ہے الملحمۃ العظمیٰ جسے حضور نے قرار دیا ہے، عظیم ترین جنگ، اور آرمگڈون یہ ان کی کرسچین جو ان کی اصطلاحات میں وہ آرمگڈون ہے بہرحال وہ تو ابھی آئے گا، ابھی تک تو ہم پڑھ رہے ہیں جو اس وقت ہو رہا تھا۔ ان میں جرت نہیں تھی، وہ سامنے آ کر مقابلہ نہیں کرتے تھے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حشر میں، کبھی بھی سامنے آ کر مقابلہ نہیں کریں گے، منہ کی پھوکوں سے بجاتے ہیں دور دور سے۔ یہ استعارہ ہے کہ سامنے آ کے مقابلہ نہیں کرتے، سازشیں کرتے ہیں، منہ سے تو آدمی باتیں ہی کرتا ہے، سازشیں کر کے اس کو ابھارو، اس کو لے آؤ، اس سے حملہ کروا دو، قریش کو لے آؤ، فلاں کو لے آؤ، ان میں دم نہیں ہے۔ اسی کو کہا ہے مولانا ظفر علی خان نے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ جو آیت آئی ہے اس سے پہلے سورہ توبہ میں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اتنا سا فرق ہے، باقی آیت دو کی تو ہے۔ اب تیسرا حصہ ہے سورت کا، اب حضور کی بعثت کس لیے ہوئی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ خاص آیت میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انبیاء کی بعثت، رسولوں کی بعثت کے لیے بشیر، نذیر اور مذکر، مربی، معلم، یہ سارے الفاظ، شاہد، یہ سب مشترک ہیں۔ یہ صرف محمد رسول اللہ کے لیے ہے، اور 3 دفعہ ہے۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، الہدا، کامل ہدایت نامہ جو ان پر کامل ہو گیا، اور دین حق، وہ میزان جو دی گئی تھی تمام انبیاء کو، وہ میزان کامل ہو کر دین حق، سچا، مکمل، عادلانہ، مبنی بر عدل و قسط نظام زندگی ہے جو بن گیا۔ کس لیے بھیجا ہے؟ لیظہرہ، سے ظالم کریں، یہ نہیں وہ پامال رہے اور 30 لاکھ لوگ حج کرتے رہے، مطلب اللہ اللہ خیر اللہ، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ 30 لاکھ آدمی اگر کفن باندھ لے اپنے سر سے تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا نا؟ آ جائے، حج کری آؤ، رمضان کا عمرہ کراؤ، ریچولز حرام سے کمائی کرو اور عمرے کرو۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، مشرکوں کو تو یہ پسند نہیں ہوگا، مشرک چاہیں گے توحید کا نظام قائم ہو جائے، اللہ کی حکومت پوری زندگی پہ قائم ہو جائے۔ اور مشرک کون ہے؟ مشرک صرف بت پرست نہیں ہے، سب سے بڑا مشرک وہ ہے جو کہ ہیومن سوورنٹی کا اعلان کر رہا ہے، وہ تو خدائی کا اعلان کر رہا ہے۔ بت پرست نے تو یہی سمجھا ہوگا یہ کوئی دیوی ہے، دیوتا ہے، کوئی ہماری سفارش کر دے گا، اس کے علاوہ وہ تو خدا بن رہے ہو تم کہ ہم حاکم ہیں۔ یہ دعویٰ تو نمرودیت کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ تو فرعونیت کا دعویٰ ہے، حاکم ہم ہیں۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، فرق یہ ہے کہ وہ ایک شخص ہوتا تھا، آپ پوری قوم، بس آپ کچھ بھی نہیں۔ وہ کبھی پسند نہیں کر سکتے، تصادم ہونا ناگزیر ہے، جہاد کرنا پڑے گا، کشمکش کرنی پڑے گی۔ اب وہ کون کریں گے؟ جو اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرے اور رسول کو ماننے کا دعویٰ کرے۔ اگلی آیت پڑھ لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اے ایمان کے دعوے دارو، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا دلا دے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان لاؤ اللہ پر جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہم، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ۔ سورہ حجرات میں ڈیفینیشن مومن کی یہی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ وہ تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغات میں مسکن دے گا، مساکن طیبہ، بہت پیارے، بہت اعلیٰ،
فی جنات عدن، ریزیڈینشل گارڈنز میں، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ بندہ مومن کی نگاہ کس کامیابی پر جمی ہونی چاہیے؟ دنیا کی کامیابی پہ نہیں، دنیا میں دین کی کامیابی پر بھی نہیں۔ آپ حیران ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ نصب العین صرف آخرت۔ اگر آپ نے دنیا میں کامیابی کو نصب العین بنا لیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ پھر آپ کہیں گے یہ تو صحیح طریقے سے کام نہیں ہو رہا تو ٹیڑھے سے کرو، سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکلتا تو ٹیڑھی کرو، بائی ہوک اور بائی پروک، جیسے کوئی ہاکی کا پلیئر چلتا ہے لے کر کیری کرتا ہے، اسی میں تحریکیں گم ہو جاتی ہے۔ تحریکوں کے قبرستان بنے ہیں اسی بنیاد۔ تم دیکھو تمہارا فرض یہ طریقہ کار ہے، اس طریقے پہ کام کرتے رہو، نتیجہ نکلے نہ نکلے تمہیں سے کوئی بحث نہیں۔ ہاں طریقہ کار پر نظر ثانی کرتے رہو، وہ طریقہ محمد رسول اللہ سے محفوظ۔ اور منہاج لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْہاجًا، ہم نے ہر ایک کو تم میں سے شریعت بھی ایک دی ہے، منہاج بھی دیا ہے۔ منہاج محمدی کیا ہے بولو؟ تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بات بہت کر لیجئے، بہت اہم ہے، بس تجزیہ کر لیجئے اب تک جو کچھ آیا ہے اس میں، بلکہ اب آخری دو آیتیں بھی پڑھ لیجئے۔ ایک ہفتے سے یہ 12ویں آیت پر آ کے بالکل مکمل ہو گیا۔ ذالک الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے یہ۔ البتہ دنیا میں ایک اور بونس کی شکل میں ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے۔ اللہ کی نگاہوں میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں تو اگر وہ کرنا ہی چاہے تو دین حق کو غالب کر دے، آنے واحد ہوئے۔ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے بس کہ تم نے کتنی کچھ جان پیشانی کی، کہ کیونکہ تمہارا امتحان ہے۔ لیکن تمہاری نگاہوں میں بہرحال انسان ہو تو بربنائے طب بشری انسان چاہتا ہے کہ کوئی جو کچھ ہم کرے اس کا نتیجہ بھی اگر نظر آ جائے تو کیا کہنے؟ وہ افراد تو رہا، اور وہ دوسری چیز اور بھی جس کا جو تمہیں پسند ہے، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب۔ اب اللہ کی طرف سے مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے۔ یعنی یہ ظاہر بات ہے، یہ کب اتری ہے؟ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کو سمجھیے سورہ صف کو، سورہ احزاب کا ضمیمہ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہی الفاظ آئے ہیں، اور اے نبی اس کی بشارت دے دیجیے اہل ایمان کو۔ قول میں حضور کا آپ کو سنا چکا ہوں، آپ نے فرما دیا تھا غزوہ احزاب کے بعد، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، اے مسلمانوں اب کس سال کے بعد قریش تم پر چڑھ کر نہیں آ سکتے، ایبزارب ہو چکے ہیں۔ وَلَكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، اب تمہاری طرف سے انیشیٹو ہوگا۔ اور وہ انیشیٹو تھا کہ جو عمرے کے سفر کی نیت سے آپ نے کیا، صلح حدیبیہ ہو گئی، اور اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کی آیت اتری۔ اور دوسری چیز آخرت میں یا ایک روحانی جو مقام تمہیں اس سے حاصل ہوگا، تم اللہ کے مددگار قرار پاؤ گے، اس سے اونچا کوئی مقام ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا انکار اللہ، اگر تم اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھانے کے لیے اپنی جانیں لگا رہے ہو تو کس کے مددگار ہو؟ اللہ کا دین ہے، جھنڈا اس کا ہے۔ اور یہ فرض منصبی اثر کا، محمد کا، تو ان کی بھی مدد ہے، من انصاری اللہ آگے آ جائے گا۔ اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو، کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، جیسے کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریین سے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ دیکھیے جیسے بیعت کی نسبتیں آئی تھی دو، بیعت حضور سے، بیع اللہ سے، لہذا تیسرا ہاتھ اللہ، وہی مطلب یہ ہے نصرت اللہ کی، لیکن میری نصرت اللہ کی طرف۔ اللہ کی نصرت کیسے کرو گے؟ میری نصرت کو اللہ کے راستے میں، محمد رسول اللہ والذین معہ۔ اب بھی طریقہ جو فطری ہے وہ یہی ہے، جس کو بھی اللہ ہمت دے دے وہ کھڑا ہو۔ میں نے بھی یکسو ہو کے فیصلہ کر لیا، میں نے تو اب اسی کے لیے جینا، اسی کے لیے مرنا ہے۔ آؤ بھائی کون میرے ساتھ آتا ہے؟ میں انصاری اللہ، میں تو چل رہا ہوں، کوئی ساتھی ملے گا تب بھی چلوں گا، نہیں ملے گا تب بھی چلوں۔ اور کون میرے ساتھ آتا ہے؟ من انصاری اللہ، جو ہاتھ میں ہاتھ دے وہ اس کا ساتھی ہے۔ اذ قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ اگرچہ وہ مددگار کے حضرت عیسیٰ کے حقیقت وہ تھے اللہ کے، بظاہر عیسیٰ کے، حقیقت اللہ کے۔
فآمن طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جو ایمان لے آیا اور ایک وہ جو کفر پر اڑا رہا۔ وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے خلاف، کہ جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے دشمنوں کے خلاف، فأصبحوا ظاہرین، بالآخر وہی کامیاب ہوئے۔ لیکن یہ کامیابی آسانی سے ہاتھ نہیں آئی، اچھی طرح سمجھ لیجیے گا۔ 300 برس لگے ہیں حواریین مسیح کو، اور ان کے اصل پیروکار جو تھے حضرت مسیح کے، وہ سختیاں انہوں نے جھیلی ہیں۔ تاریخ انسانی میں اگر آپ لیں گے ایک مقدار کی حیثیت سے، تو اتنی زیادہ قربانیاں شاید کسی نبی کے ساتھیوں نے دی ہو۔ ایک ہے چیز جو ہے وہ سمٹ کر آ گئی ہو تھوڑے سے وقت میں، وہ ہے حضور کا معاملہ، یہ حضور کا اور آپ کے ساتھیوں کا۔ لیکن جتنے طویل عرصے تک اور جس قدر شدید پرسیکوشن، عام خیال یہی ہے، اور میں بھی اس کا قائل ہوں، کہ سورہ یاسین میں جو ذکر ہے، وہ جو 2 رسول بھیجے گئے اور پھر تیسرا بھیجا گیا، وہ اصل میں ہماری مسیح تھے، رسول کے رسول تھے، اللہ کے رسول نہیں تھے براہ راست۔ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے جو پرسیکیوشنز ہوئی ہیں ان کی، جس طریقے سے ستایا گیا۔ اصحاب الاخدود تھے، وہ بھی عیسائی تھے، جن کو کہ یہودیوں نے دلایا، ابو نواس نے، وہ بھی عیسائی تھے، حضرت مسیح کے ماننے والے۔ اسی طریقے سے یہ 7 سلیپرز قوم سے جو جان بچا کر گئے تھے، اصحاب کہف عیسائی تھے۔ رومی شہنشاہیت تھی، بت پرستوں کی شہنشاہیت تھی، اس میں جو کچھ پرسیکیوشن ہوئی ہے، وہ تو 300 عیسوی میں پھر رومن امپائر نے عیسائیت قبول کی ہے۔ اس کے بعد سے پھر ظاہر بات ہے، چاہے عیسیٰ کو وہ صحیح طور پر مانتے ہیں، غلط طور پہ مانتے ہیں، عیسیٰ کو ماننے والے وہ کہتے ہیں وہ حرام زادہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اللہ کا بیٹا ہے، بس اتنا ہی فرق ہو گیا، وہ ایک انتہا کو نکل گئے، وہ دوسری انتہا کو نکل گئے۔ بعض پھر کہتے ہیں کھلم کھلا سن آف مین، اور وہ لوگ کہہ رہے اللہ، لیکن مانتے تو ہے، یہ انکار کرتے ہیں۔ تو مان ہمارے میں بھی کتنے ہی لوگ ہیں حضور کے رتبے کو جب راتوں میں بیان کرنے آئیں گے، اللہ سے کم چھوڑتے، اللہ سے اوپر بتا دیتے ہیں۔ اوتار کا عقیدہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ مدینے کی مسجد میں منبر کے اوپر بغیر عین کے ایک عرب ہم نے دیکھا، عرب میں سے عین نکال دے کیا رہ جائے گا؟ رب کون ہے کہنے والا؟ ہی مسلمان، محمد کا امت ہے یہ کہ انتہائیں ہوتی ہیں، غلو ہوتا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، تو غلو ہم کم سے کم کرنے والے۔ کون سا جرم ہے جو کچھ لوگوں نے کیا ہم نے نہیں کیا، سوائے اس کے کہ اس قرآن کی تحریف ہم نہیں کر سکے، اس کے متن کی بس، اور وہ اس لیے اسپیشل پروٹیکشن اللہ کی۔ یہ ہے سورہ صف، ایک سورت بھی سمجھ میں آ جائے تو زندگی کا راستہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ جو قتال اس میں بتایا گیا، میں نے کیا تھا قتال ایسا نہیں ہے کہ اٹھاؤ ہتھیار جاؤ دھارا مارو اور خودکشی کر لو، ٹکرا جاؤ، اس کا ایک پروسیس ہے۔ پہلے اس کے لیے مردان کار چاہیے، ایسے مردان کار جن کے دلوں میں اللہ کی محبت کے سوا دنیا کی کوئی محبت نہ رہ گئی ہو، جو ہم پورے شورا میں پڑھ چکے ہیں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقیٰ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ طالب آخرت بن چکے ہو، واقعتاً کہنے کی حد تک نہیں، زبانی کلامی نہیں، فی الواقع۔ پھر ان کے اندر وہ اخلاص اور خلوص، پھر ایک نہیم کی پابندی، ایک ایون کے ساتھ عہد، جو کہو گے یہ تقاضے میں پورے نہیں ہوتے، اور محترم تعداد کے اندر 2-4 سے تو نہیں ہوگا معاملہ۔ 4 کا ہوتا معاملہ تو حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی تھے، 3-4 تو اور 150 تو اور بھی ساتھ نکل ہی آتے، گنجرا اور محنت کرتے، لیکن نہیں، محترم تعداد، ریکوزٹ نمبر۔ لہذا اس کو تیار کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ یوں سمجھیے کہ منہج انقلاب محمدی کے 2 حصے ہیں۔ اوپر کا حصہ ٹکراؤ، تصادم، وہ سب کو معلوم، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، فلاں فلاں، کس کو نہیں معلوم؟ لیکن اکبر الآبادی کا بڑا پیارا شعر ہے، خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے۔ یہ غار حرا کی جو تنہائیاں تھیں، جو سوچ و بچار تھا، پھر اس نے 12 برس تک مکے میں جو دعوت، تبلیغ، تربیت، تزکیہ، تعلیم، تنظیم، یہ کام کیا ہے۔
یہ ہے جس کا نتیجہ سامنے نظر آتا ہے. چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیں، تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ ارادہ آسان کام ہے کوئی؟ بلی کو بھی آپ گھیر لیں اگر کسی کونے میں تو وہ آپ پر حملہ کر دے گی. ڈیسپریٹ آدمی 2-3 کو مار کر مرے گا، ایسے نہیں مر سکتا آدمی. آدمی بڑی شہر ہے، اتنی اجازت نہیں ہے. یہ تیاری جو کرائی ہے محمد رسول اللہ نے، تو ایک ہے تصادم کا مرحلہ اور ایک ہے تصادم کے لیے آدمی تیار کرنا. آدمی فراہم کیسے کرے، تیار کیسے کرے. اس کو میں نے قرار دیا ہے منہج انقلاب نبوی کی، انقلاب نبوی کی اساسی منہاج. ایک ہے تکمیلی منہاج، تصادم، ٹکراؤ، جنگ. اساسی منہاج ہے ہاؤ ٹو پروکیور proper people, procurement of people and them to their training. یہ ہے مسئلہ، اور اس کا مرکز و محور قرآن ہے. آدمی سورہ جمعہ اسی سے بحث کر رہی ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ بعثت محمدی کا مقصد، اس کے لیے تصادم کے مراحل، یہ سورہ صف میں، لیکن اس کے لیے مردان کار کی تیاری کا عمل سورہ جمعہ میں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.